مدینہ اور محبت. بولیے کیا موضوع ہوگا؟ میلاد، مدینہ اور محبت، یہ موضوع ہوگا. معلوم نہیں اس میں سے کتنا حصہ ہم کر پائیں گے، کیونکہ وہاں موسلادھار بارش تھی مینار پاکستان پر، اور لاہور میں طوفانی بارش رہی سارا دن. سارے کارپیٹ اور سب کچھ بھیگ گیا. پھر تبدیل کیا، 3-4 گھنٹے پروگرام کو لیٹ کرنا پڑا. مگر باوجود اس موسم کے آقا علیہ السلام کے غلام اور عاشق ہیں کہ وہ ان کی آمد نہیں رکی. اللہ تعالیٰ فرمایا اس تلاوت کی گئی آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے قسم کھایا. اس آیت کریمہ کی تفسیر پر میرے بہت سے خطابات ہیں، اور میری کتابوں میں اس کی تفسیر 4-5 مختلف جہتوں سے اس کی تفسیر اور اس کی تفصیلات ملتی ہیں. میں شرح و بسط کے ساتھ یا تفسیراً اس آیت کریمہ پر بیان نہیں کر رہا، صرف ایک نقطہ اس آیت کریمہ سے اخذ کر کے آگے شب میلاد کے ساتھ اس کا ربط قائم کرنا چاہتا ہوں. اور یہ ایک موقع ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی میرے محبوب دوست ہیں جیسے پیر خلیل الرحمان چشتی صاحب اور بہت سے احباب، اس رات میں ان کو بھی دیکھ لیتا ہوں. اور اچھے صالحین اور ہمارے صوفیاء ہیں، مشرف شاہ صاحب جیسے لوگ، مسکین فیض الرحمان صاحب جیسے تو بیٹھتے ہیں تو میں دیکھ لیتا ہوں، اور ان سب کے لیے دعا گو ہوتا ہوں کہ جو میری ادب موجودگی میں بھی اس مشن کے فروغ کا باعث بن رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اقسم بہذا البلد. اب یاد رکھ لیجئے کہ میں اس آیت کی مختلف تفسیریں بیان نہیں کر رہا ہوں اور نہ علمی نکات بیان کر رہا ہوں، فقط ایک نقطہ آج کے موضوع کی مناسبت سے اخذ کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. لا زائدہ ہے اور تاکید کے لیے آئی ہے کہ میں یقیناً، ہمیں بتایا جا رہا ہے اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. اور وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، دونوں آیتوں کو ملا کر جو مفہوم اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے. اور واضح یہ کرنا چاہتے ہیں دوسری آیت کی جو معنوی مناسبت ہے پہلی آیت کے ساتھ. دوسری آیت اس قسم کی علت بیان کر رہی ہے کہ اللہ اس شہر مکہ کی قسم کیوں کھا رہا ہے، سبب کیا ہے اس شہر مکہ کی قسم کھانے کا. تو دوسری آیت کریمہ کا یہ معنوی ربط ہے. اس ارشاد فرماتے ہیں باری تعالیٰ کہ اس وجہ سے اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا کہ میرا گھر اس میں ہے. کعبۃ اللہ اس کو دینی اصطلاح میں بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر. کیا کہتے ہیں؟ اور قرآن میں بھی اسی طرح وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس کو توفیق ہو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. اس کو آپ بھی بیت اللہ جانتے ہیں، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. آیت کریمہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے. لا اقسم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ میرا گھر اس شہر میں ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب صرف اس وجہ سے کہ تیرا گھر اس شہر میں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کعبۃ اللہ کی فضیلت اپنی جگہ، شرق تا غرب پوری دنیا کے مسلمانوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے دور، پھر ابراہیم علیہ السلام نے تعبیر کیا، اس وقت سے لے کر عہد
نبوت تک، عہد نبوت محمدی تک، اور آقا علیہ السلام کے عہد مبارک سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک پوری دنیا اسلام کے لوگ اس اللہ کے گھر کی طرف آتے رہیں گے. سفر ہر کوئی اسی گھر کی طرف کرتا رہے گا. حج اسی گھر کا ہوتا ہے، طواف اسی گھر کا ہے، حتیم اسی گھر میں ہے، حجر اسود اسی گھر میں ہے، صفا مروہ اسی گھر میں ہے، حرم اسی گھر کا ہے، کعبے کا حرم نہیں ہے. اللہ محالہ خیال ذہن میں جاتا ہے کہ چونکہ اللہ کا گھر ہے، حج ہے، اور عبادت اور نماز کی توجہ کا مرکز یہی ہے، اور ساری دنیا اسی کی طرف کرتی ہے، تو ماں کعبۃ اللہ کی ان برکتوں اور عظمتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہوگی. یہ فطری سوچ ہے جو انسان کی آتی ہے. اللہ رب العزت نے جب قسم کھا دی یہ فرما کر کہ لا اقسم بہذا البلد، کہ میں اس شہر مکہ کی، اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. جب قسم کھا دی وہ عالم الغیب ہے، وہ لوگوں کی سوچوں کو جانتا ہے، ان کے ذہن میں کیا کیا خیال آ سکتے ہیں، ان خیالات کی سمتوں کو جانتا ہے. وہ خیال کیوں، کب اور کیسے آ سکتا ہے، وہ کیوں، کب، کیسے کو بھی جانتا ہے. اس نے جانا کہ میں نے جب اس شہر مکہ کی قسم کھا لی ہے تو لوگ یہ سوچیں گے کہ اس وجہ سے کھائی ہے کہ میرا گھر یہاں ہے، کعبہ یہاں ہے، حج یہاں ہوتا ہے، عمرہ یہاں ہوتا ہے، اس وجہ سے قسم کھائی ہے. تو اس نے لوگوں کے ذہنوں میں ایسا خیال آنے سے قبل اس خیال کی جڑ کو کاٹ دیا. کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میرا گھر کعبۃ اللہ یہاں ہے اس لیے قسم کھا رہا ہوں، نہیں، فقط اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب آپ کا گھر اور آپ کا گھومنا پھرنا اس شہر میں. اس شہر کی فضیلتیں اپنی جگہ، اس شہر کی برکتیں اپنی جگہ، اس شہر کی عظمتیں اپنی جگہ، اس شہر کے رتبے درجے اپنی جگہ، اس شہر کی حرمت اپنی جگہ، ہر شے اپنی جگہ حق ہے، اس کا انکار نہیں ہے. مگر ان ساری حرمتوں اور ساری عظمتوں اور ان ساری برکتوں، ان ساری سعادتوں اور ان ساری عظمتوں کے باوجود یہ شہر اللہ کے قسم کھانے کے قابل نہیں ہوتا. اللہ نے ان حرمتوں، برکتوں، عظمتوں اور سعادتوں کی وجہ سے اس شہر کی قسم نہیں کھائی. ہاں، اس شہر کو ایک نسبت اور عظمت ایسی ملی ہے، ایک نسبت اور عظمت ایسی ملی ہے کہ اس نسبت نے اس شہر کو اللہ کی قسم کے قابل بنا دیا. اس ایک نسبت نے. اور اللہ رب العزت نے صراحتاً دوسری آیت میں اس کو واضح کر دیا، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، لوگوں میری قسم کو سن کر دھیان تمہارا کعبے کی طرف نہ چلا جائے، میری قسم سن کر صفا مروہ کی طرف نہ چلا جائے، میری قسم کا سن کر دھیان تمہارا حج اور عمرہ کی طرف نہ چلا جائے، حرمت شہر مکہ کی طرف نہ چلا جائے. ساری حرمتیں، برکتیں، عظمتیں اپنی جگہ، مگر میں رب ہو کر اس شہر مکہ کی جو قسم کھا رہا ہوں وہ صرف اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا گھر اور قیام مسکن یہاں ہے. اب جو بات توجہ کریں، یہ تو دوسری آیت کریمہ کی معنوی مناسبت تھی. پہلی آیت سے اللہ کی قسم کی تفسیر تھی، اللہ کی قسم کی علت بیان کر دی تھی. پھر اللہ رب العزت چونکہ رب ہے، یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ اتنی وضاحت کے باوجود بھی کسی کے ذہن میں کوئی خیال آئے، تو اللہ رب العزت نے اس پر ایک تیسری آیت وارد کر دی اسی پر. اور وہ کیا فرمایا؟ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. ایک اور قسم کھا دی، اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں صرف اس لیے کہ محبوب آپ کا قیام اور مسکن اس شہر ہے. اور پھر یہاں بات ختم نہیں کی، آگے آ کر اسلام کے میلاد کی قسم کھائی.